عمران خان صاحب کا پیغام افغان حکومت کو دے دیا گیا ہے. ایک فیصلہ ہوا ہے چیف سیکرٹری صاحب کی زیر صدارت. بڑا آپریشن پلان کیا گیا ہے, وہ بھی کراچی. سرکاری افسران وہ جو دفتروں میں بیٹھ کر مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ بیٹھ کر جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف خاموش آپریشن, یہ جو وائٹ کلر کرائم ہوتا. صدر مملکت آصف زرداری صاحب چین میں بیجنگ میں, اور بیجنگ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے ظاہر اس وقت چین سمجھی جاتی. السلام علیکم, میں امداد سمرو. ایک بڑا آپریشن پلان کیا گیا ہے, وہ بھی کراچی میں. ویسے کراچی میں کئی آپریشنز ہو چکے ہیں, ہر دور میں آپریشنز ہوتے ہیں, لیکن یہ والا آپریشن اسپیشل آپریشن ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں اور ٹارگٹ کون ہے, ایک تو اس پر بات ہوگی. صدر مملکت آصف زرداری صاحب چائنا میں ہیں. آج چائنا میں انہوں نے ملاقاتیں کی, اور سب سے اہم ملاقات جس کا سب کو انتظار تھا چینی صدر سے, وہ بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہوئی ہے. اور کے کی حکومت پینگیں بڑھا رہی ہے, دوستی بڑھا رہی ہے افغان حکومت کے ساتھ. عمران خان کا باضابطہ پیغام افغان سرکار کو دے دیا گیا ہے, افغان سرکار کی طرف بھیج دیا گیا ہے. کس شکل میں, کس طرح وہ پیغام گیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور آغاز میں کر لیتا ہوں, ایک بڑا معاملہ ہوا ہے وہ حیدرآباد میں. حیدرآباد میں پولیس نے کام کرنے سے انکار کر دیا. 4 SHOs چھٹی پر چلے گئے ہیں. وجہ کیا بنی ہے کہ جناب وہاں پر وکلا نے پولیس کے ساتھ کی ہے بدتمیزی, اور جو کچھ ایک وکلا گردی ہوتی رہتی ہے عموماً اسی طرح کا معاملہ. اور SHOs نے چھٹی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کام نہیں کرنا, ہمیں چھٹی دے دو. پنجاب میں دیکھ لیں, KPK میں دیکھ لیں, جہاں آپ دیکھیں کہ وکلا اور خاص طور پر افتخار چودھری صاحب جو کچھ کر گئے, اس کے بعد پھر وکلا جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, ججز کو پھینٹی لگاتے ہیں, عدالتوں میں گھس جاتے ہیں. اگر کوئی ملزم ان کے ہتھے چڑھ جائے اس کو اچھا خاصا پھینٹ دیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, کرسیاں چل گئی, وکلا آپس میں لڑ رہے تھے. پڑھے لکھے ہوتے ہیں, LLB ہوتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی پروفیسر ہو, وہ قانون سے اتنا واقف نہیں ہوتا جتنا وکیل ہوتا ہے. لیکن اگر وہ وکیل ہی لاقانونیت کرتے پھریں تو پھر ظاہر ہے اس کا حل کیا ہے. تو لہٰذا پنجاب میں, لاہور میں تو کئی بار ایسا ہوا کہ پولیس والوں کو وکلا نے ایسا پھینٹا لگایا کہ بعد میں جناب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے, وہ بیچ میں پڑے, انہوں نے صلح کروا لی. ایک سیشن جج کو پنجاب میں وکلا نے اچھا خاصا پناہ جس کو کہتے ہیں نا پنجاب میں, اچھا خاصا اس کو پھینٹا لگایا. پھر وہی ہوا, عدالت نے جرگہ کیا, عدالت نے قانون کے مطابق کام نہیں کیا, عدالت نے کر لیا جرگہ. تو ہمارے یہاں دیکھ لیں ڈاکٹرز, یہ جو اکثر اسٹرائک کرتے ہیں, آج کل اسٹرائک چل رہی ہے یہاں پہ لاہور میں, کل تک تو تھی, آج کا میں نے کنفرم نہیں کیا, لیکن اب اس میں کارڈیولوجی میں PIC میں اسٹرائک, وہاں پر صرف ایمرجنسی جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے, باقی جناب ہر طرف اسٹرائک. تو ڈاکٹرز اسٹرائک کریں. ڈاکٹر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار انہوں نے بھی جو آتے ہیں لوگ مریض, ان کے ورثاء کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا, تشدد ایک معمول بنا ہوا ہے. تو خبر ہے کہ جی حیدرآباد کے 4 SHOs احتجاجاً 1 ماہ کی چھٹی پر چلے گئے ہیں, اور ان میں درخواست دینے والوں میں انسپکٹر جنید مارکیٹ تھانے کے SHO ہیں, یہ عبدالرزاق پٹھان کینٹ تھانے کے SHO ہیں, انسپکٹر ہیں جناب طاہر حسین مغل B سیکشن کے SHO, اور انسپکٹر محمد فہیم فتح انچارج لطیف آباد. انہوں نے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی وکلا اپنے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے SSP آفس میں انہوں نے دھرنا دیا, اور وکلا کی دھمکیوں اور گالیوں سے پولیس کا امیج متاثر ہوا ہے, اور فرائض کی ادائیگی میں دشواری کا سامنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جن کے محکمے کی, ان کے ڈپارٹمنٹ کی ہوئی ہے تذلیل, کرمنل مائنڈڈ کے لوگ تانے دے رہے ہیں, پولیس کے وقار کو مجروح کیا گیا ہے, یہ انہوں نے درخواست میں کہا ہے. اور DIG طارق دھاریجو اور SSP فرخ لنجار نے SHO سے ملاقات کی. طارق دھاریجو نے کہا کہ جی دوران ڈیوٹی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تمام افسران کام کریں اور چھٹی کی درخواست واپس لے لیں. اب یہ کہ جی وکلا جو کچھ کر رہے تھے, وکلا کے خلاف SHO جو ہے وہ چلے گئے. اس میں احتجاج ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج میں پولیس کو برا بھلا کہا گیا. پولیس کو بھی اپنا کنڈکٹ ٹھیک کرنا چاہیے. وکلا کیونکہ تگڑے ہیں نا, وہ ایک وردی کے مقابلے میں کوٹ آ گیا, کالا کوٹ اور کالی ٹائی آ گئی, ورنہ کالی وردی والے بھی کسی کو انسان نہیں سمجھتے, ٹھنڈا لگا دیتے ہیں, اچھا خاصا تشدد کر لیتے ہیں. ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی, وہ جو کچھ دن پہلے
ملتان میں ایک ایس ایچ او نے ایک بائکر کو پکڑا اور تھپڑ مارا اور گرا دیا. 45 سال کا وہ بائکر تھا. وہ اس کو گرفتار بھی کر دیا گیا ایس ایچ او کو, اور وہ جو صاحب تھے ان کو انعام و اکرام بھی دیے گئے, وہ جن کو تھپڑ چھپڑ پڑے تھے. رؤف کلاسرا صاحب نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر. اس سے پہلے وہ جو بندہ کر کے گیا, جو لاقانونیت, کیونکہ ایک اینگل سے تھا نا, زاویے ہوتے ہیں نا مختلف کیمروں کے, وہ تو تھا جہاں ایس ایچ او نے جب اس کو روکا اور اس کو گرایا, وہ تو ویڈیو سامنے آ گئی. لیکن وہ جو صاحب جو بائک پہ تھے اور وہاں سے ٹیم کا روٹ گزرنا تھا, اور ہم دہشت گردی کا شکار ملک ہے, پہلے بھی سری لنکن ٹیم پر حملہ ہو چکا ہوا ہے یہاں پر, تو وہ اس سے پہلے پیچھے یعنی ناکے پہ نا پولیس 2-3 اپنا گز کے فاصلے پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک سے یہاں کھڑا ہے بندہ تو ایک آگے 5-7 گز کے آگے فاصلے پر کھڑا ہوتا ہے. تو ایک سپاہی نے یا ایک پولیس والے نے اس کو روکا, اور وہ بندہ جو بائکر ہے اس کو یوں اپنا کر کے نا مار کے اس کو دھکا دے کے وہ آگے بڑھ گیا تو ایس ایچ او نے دیکھ لیا. تو ایس ایچ او نے پھر اس کو روک کر پکڑ کر گرایا اور اس کو تھپڑ شپڑ مارے. اب یہ تھپڑ مارنا, ٹارچر کرنا تو نہیں مناسب, لیکن اگر وہ بندہ آگے چلا جاتا, گھس جاتا, اور اگر وہ عام آدمی نہ ہوتا, پولیس تو یہ نہیں نہ دیکھتی کسی کی شکل پہ لکھا ہوا کہ یہ ویسے ہی بندہ گزر رہا ہے یا جو ٹیم کے تعاقب میں ہے, کوئی واردات کرنے جا رہا ہے, تو پولیس تو روکتی ہے. تو بھائی روک جاؤ, اچھے شہری بن کے رکو. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس تشدد کو, لیکن اس عمل کا کیا کیجئے جس پر انعام دیا گیا اس شخص کو. تو بہرحال پولیس کو بھی اپنا طریقہ ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جو ایس ایچ اوز چلے گئے اسٹرائک پر, تو ان ایس ایچ اوز کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا لوگوں کے پاس. اچھا جی, اب کراچی میں 2 روز پہلے ایک فیصلہ ہوا ہے چیف سیکرٹری صاحب کی زیر صدارت. بلاول بھٹو نے کہا تھا نا چگلیاں اثر کر گئی ہیں, کیونکہ کراچی جو ہے وہ شہر میں اب داخل ہوں گے نا, تو آپ ایک دن دیکھیں گے سڑک ہے, دوسرے دن جائیں گے تو سڑک ہی نہیں ہوگی. ایک دن آپ جائیں گے بازار تھا, دوسرے دن جائیں گے بازار تو غائب ہے, بازار کے آگے پتھارے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر تو گزرنے کی جگہ نہیں ہے. آج کل مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, انہوں نے پورے پنجاب میں دیہات لیول تک جو تجاوزات ہٹانے کا جو کام کیا ہے, اور پھر وہ جو پتھارے یا ریڑیاں ہٹوا کے ان کی جگہ خوبصورت جو دے دی ہیں, ریڑیاں دے دی ہیں, بازار خوبصورت بھی لگے اور لوگوں کا روزگار بھی ہو, وہ کام اچھا کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ. تو کراچی میں فیصلہ ہوا ہے کہ جو پتھارے لگائے جاتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا. ناجائز تجاوزات ہوتی ناجائز ہیں تجاوزات. اور پھر وہ جو ویسے اپنا بھتہ شتہ تو کے ایم سی والے اور پولیس والے یا ٹاؤن والے لے کے لگاتے ہیں, یا ایل ڈی اے والے بھی یہی کرتے رہتے ہیں لاہور میں, جو یا کے ایم سی والے, وہ یہ ایل ڈی اے نہیں کے ایم سی والے وہ یہی کرتے ہیں, بلکہ ایل ایم سی لاہور کا جو میونسپل کارپوریشن ہے, کارپوریشن والے وہ یہی کرتے ہیں. مطلب ایک آپریشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد ذرا ریٹ بڑھا کے پھر اجازت دے دیتے ہیں. پھر جب آپریشن دوبارہ شروع ہونے لگتا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیے گا, آپریشن شروع ہونے لگا ہے. تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال فٹ پاتھوں پر غیر قانونی قبضے, میرا یہ جو دل کے قریب کا سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ شہروں میں فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں, چھوٹے بڑے شہروں میں لوگوں کے لیے پیدل چلنے کے لیے, وہاں پر پارکنگ اور پارکنگ کی فیس, یعنی وہ پیسہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں جاتا ہے نا بڑوں تک, وہ پارکنگ کی فیس. اور پھر فٹ پاتھ سرے سے غائب کر دیے جاتے ہیں. بازاروں میں دکان کے آگے ایک ٹھیلا, دوسرا ٹھیلا, تیسرا ٹھیلا, گزرنے کی جگہ نہیں ہے. لوگ مطلب ایک وہ جو کہتے کندھے سے کندھا گھس رہا ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ صورتحال ہے. تو ایک تو یہ کیا گیا کراچی میں کہ یہ ہٹائے جائیں گے, اور غیر قانونی جو قبضے ہیں فٹ پاتھوں پر وہ ختم کروائے جائیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی مومن آباد ٹاؤن میں غیر قانونی سبزی منڈی کی اجازت دے دی ٹاؤن افسران نے, میونسپل افسران نے, تو ان کو معطل کیا گیا ہے چیف سیکرٹری کی زیر صدارت. روڈ کٹنگ 2 دن پہلے مرزا وہاب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم سڑک بناتے ہیں تو کبھی آتے ہیں, یہ انٹرنیٹ والی وہ جو ادارہ ہے وہ آتے ہیں, یا یہ پی ڈی سی ایل والے آتے ہیں وہ کھود کر چلے جاتے ہیں, کہ الیکٹرک والے آتے ہیں وہ اپنی لائنیں بچھا کر چلے جاتے ہیں روڈ کھود کر, سڑک توڑ کر. پھر اپنا واسا تو خیر ان کے انڈر ہے. تو اسی طرح بنی بنائی اچھی خاصی سڑک چند دن پہلے بنتی ہے, اس کے بعد آتے ہیں جناب وہ لے کر بغیر اجازت کے, تو ان کے خلاف بھی آپریشن. اور پھر ایک چیز جو ریڈ لائن, بلو لائنز, اور ایک کام چل رہا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, تو اس کو فوری کیا جائے, یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے.
پلوں کے نیچے جو رکشہ کھڑے ہوتے ہیں، پارکنگ بنی ہے، ٹرکیں کھڑی ہوئی ہیں، ٹرک وہ جو گڈس ٹرانسپورٹ والے پلوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں جہاں شہر کی 12 شاہراہوں پر وہاں اسٹریٹ لائٹ. اسی طرح باقی یہ جو فلائی اوورس ہیں، بریجز ہیں، ان کو جو پائپوں کی گرل لگتی ہے نا، وہ تک جو ہے وہ نشئی ہیروئن اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپریشنز میں ہونے جا رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو اپنا سرکاری افسران وہ جو دفتروں میں بیٹھ کر مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ بیٹھ کر جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف تگڑا آپریشن. اور وہ ارباب چانڈیو ہمارے دوست ہیں، ویلاگ کرتے ہیں، بہت معلوماتی قسم کے ویلاگس ہیں، دیر سے آئے ہیں لیکن بڑا کمال خبریں لاتے ہیں. یہ میں نے ان کا ہی ایک ویلاگ تھا، ویسے خبر تو آ گئی تھی لیکن ڈیٹیل میں نے ارباب چانڈیو کے ویلاگ میں سنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاموش آپریشن، یہ جو وائٹ کلر کرائم ہوتا ہے دفتروں میں بیٹھ کر، راشی افسران جو ہوتے ہیں ٹھیکے رشوتوں پر دے رہے ہوتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ رشوتوں پر ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ اس سے نہیں ہے مبرہ، ہر جگہ یہ چل رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر جاسوس بٹھا لیے گئے ہیں کہ جی وہ جاسوس ہوں گے، وہ نظر رکھیں گے کون سا افسر کب آتا ہے، اس سے ملنے کون آ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون سی گاڑی آ رہی ہے، کون سی گاڑی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ بعد میں افسر شاموں کو کہاں کہاں اپنا وقت گزارتے ہیں کس طرح، تاکہ جو رشوت ستانی ہے یہ کم ہو سکے. کیونکہ کراچی میں تو پورا سسٹم ہے نا، مافیا کام کر رہا ہے، اتنا بڑا اجگر شہر ہے، وہاں پر تو زمین کا ایک ایک انچ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. تو پھر یہ مختلف ڈپارٹمنٹس مل کے مال بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فیصلہ حکومت سندھ نے کیا ہے، اور ظاہر حکومت سندھ کی کہیں شکایتیں بھی لگی تھی تو وہ خود سے شاید نہیں کر رہے تھے، تو اب وہ کر رہے ہیں. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جناب بڑا آپریشن کراچی میں. ورنہ کراچی میں جو آپریشنز ہوا کرتے تھے دہشت گردی کے خلاف تھے، اسٹریٹ کرائمز کے خلاف تھے، لسانی دہشت گردی، فرقے وارانہ دہشت گردی، شہر نے تو بڑا ظلم دیکھا ہے، آگ اور خون کا کئی دہائیوں تک. اب کم از کم یہ شکر ہے کہ چلیں سڑک ٹوٹی ہے، کوئی بات نہیں، جڑ جائے گی، لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں. ورنہ 20 25 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، 100 گاڑیاں روزانہ جلتی تھیں، لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے تو یقین نہیں ہوتا تھا کہ گھر کو واپس آئیں گے. وہ اب صورتحال نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے جو مافیاز تھے وہ جو ایک اشارے پہ شہر کو بند کروا دیا کرتے تھے، کم از کم ان کو قابو کر لیا گیا. اب ہے شہر کی ترقی کا کام کہ شہر کو ذرا ترقی دلائی جائے، شہر کو خوبصورت بنایا جائے. تو اس میں تمام ادارے اگر مل کر کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حکومت سندھ کو یا مرتضیٰ وہاب صاحب، مرتضیٰ تو کام کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں لیکن بہرحال وہ جتنے بڑے مسائل ہیں. اور دوسری چیز یہ جو آپریشنز، مجھے جو ہے نا ایک خدشہ وہ یہ ہے کہ اب اس میں گروپس بن جائیں گے، تاجر تنظیمیں الگ سے آ جائیں گی، فلان زبان بولنے والے الگ سے آ جائیں گے، فلان زبان بولنے والے الگ سے آ جائیں گے. وہ الگ الگ مافیاز کے طور پر کام کرتے ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کو بٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کہیں نہ ہو کہ جناب یہ تاثر آ جائے اور پھر پی ٹی آئی تو بیٹھی ہے نا اس تاثر کے لیے کو کھیلنے کے لیے کہ جی ہمارے فلاں جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو اگر افغانی گئی ہیں تو کراچی میں ہے، اور کراچی بہرحال چھوڑ دیتے اس بات کو. تو یہ خدشہ مجھے ہے کہ جب یہ آپریشنز باضابطہ سٹارٹ ہوں گے تو پھر ایک اور آپریشن نہ کرنا پڑ جائے کہ کوئی ہونے نہیں دے گا یہ آپریشن. کیونکہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ نافذ کرنا دنیا کا مشکل ترین جو شہر ہے نا ان میں سے کراچی ایک شہر ہے. اس کی وجہ وہاں پہ طرح طرح کے لوگ ہیں اور وہ لوگ بڑا آرگنائز طریقے سے رہتے ہیں. اور باقی مافیاز تو کام کرتے ہی ہیں، پانی کا مافیا ہے، قبضہ مافیا ہے، بجلی کا مافیا ہے، ہر طرح کا مافیا وہاں کام کرتا ہے. اور پھر وہ منشیات کا مافیا، سارے کے مافیاز کام کرتے ہیں. ارباب چانڈیو کہہ رہے تھے کہ جو یہ ہیروئن جو ہیں یہ پائپ وغیرہ جو لوہے کی گرلس اتار کر لے جاتے ہیں، آپ ان کو تو چلے ان کے خلاف تو آپریشن کریں گے، لیکن جو بیچنے والے ہیں ہیروئن ان کے خلاف آپریشن کون کرے گا؟ تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. صدر مملکت آصف زرداری صاحب چین میں، بیجنگ میں، اور بیجنگ میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے ظاہر اس وقت چین سمجھی جاتی، معاشی حوالے سے تو بہت بڑی طاقت ہے. اور اس وقت امریکہ اور چین کا مقابلہ نظر آ رہا ہے نا. تو وہاں چینی صدر شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور ملاقات جو ہے وہ چین کے عظیم عوامی ہال جب صدر صاحب پہنچے تو چینی صدر نے ان کا استقبال کیا ہے. چین کے مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر دیا ہے. اور اسی موقع پر چین کے قومی ترانے
بجائے کہ پاکستان اور چین کے، اور مختلف امور پر، جس میں ملاقات کے دوران چینیوں کی پاکستان میں سیکیورٹی کا ایشو جو ہے، سی پیک کے منصوبوں پر تیزی اور دیگر معاملات پر بات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ان کے وفد میں موجود تھے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے۔ آخری چیز خطے کے حوالے سے، جناب عمران خان صاحب کا پیغام افغان حکومت کو دے دیا گیا ہے۔ یہ پیغام وزیر اعلیٰ کے پی کے مشیر ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اور ملاقات ہوئی ہے ان کی قائم مقام افغان سفیر جو ہیں مولوی سردار احمد شکیب۔ اس ملاقات میں انہوں نے پیغام دیا عمران خان صاحب کا، اور دو طرفہ تعلقات بہتر کرنے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمائدین کا وفد پاکستان کے پی کی حکومت چاہتی ہے کہ افغانستان لے جائے۔ اب یہ کیونکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ جی علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے کہ آپ اپنی پالیسی بناؤ افغانستان کے مسئلے پر، جو پالیسی افغانستان کی ہوگی وہ ہم چلائیں گے، ہم بنائیں گے، کے پی کے الگ سے افغان پالیسی چلائے گا۔ تو اسی کا ایک مجھے شاخسانہ نظر آ رہا ہے یہ ملاقات، اور پھر انہوں نے جو خبر آئی ہے سامنے کہ عمران خان صاحب کا پیغام بھی پہنچا دیا گیا۔ وہ پیغام کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے جب طالبان نے دراندازی کر کے، ٹی ٹی پی نے پاکستان میں حملے کیے، کے پی کے میں حملے کیے، عمران خان نے مذمت نہیں کی، لیکن ان کے تعاقب میں جب پاکستانی فورسز افغانستان میں جا کر کارروائیاں کرتی ہیں تو عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں خیر سگالی کا کیا پیغام عمران خان صاحب نے دیا ہے، کیا میسج ہے، لیکن میسج عمران خان صاحب کا افغان حکومت تک چلا گیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ چند دنوں بعد آ سکتا ہے، کیا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔